بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران کے میزائلوں نے اسرائیل اور بغداد میں امریکی سفارت خانے کو نشانہ بنایا۔ ایران نے اسرائیل پر بھاری میزائل حملے کیے۔ تل ابیب اور دیگر شہروں میں میزائلیں گری اور سائرن بج اٹھے۔ اسرائیلی دفاعی نظام نے کئی میزائلوں کو روک لیا مگر کچھ کامیاب رہے۔ بغداد میں امریکی سفارت خانے کے قریب بھی ایرانی میزائل اور ڈرون حملے ہوئے، جہاں سی ریم سسٹم رات بھر فائرنگ کرتا رہا۔ عراقی علاقوں سے راکٹ اور ڈرون داغے گئے۔ ایرانی میڈیا نے مغربی ساحل سے میزائل لانچ کی تصاویر جاری کیں۔ سعودی عرب میں امریکی ریڈار کو ایران ڈرون نے تباہ کر دیا۔ یہ حملے جنگ کے تیسرے ہفتے میں سب سے شدید حملے تھے۔ دونوں اطراف سے ریڈار اور مواصلاتی نظام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسرائیل کا دعویٰ، ایران کے سینئر سیکیورٹی چیف علی لاریجانی ہلاک۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ تہران پر حملوں میں ایران کے قومی سلامتی کے مشیر علی لاریجانی شہید ہو گئے ہیں۔ یہ خبر اسرائیلی ذرائع سے آئی ہے مگر ایران کی طرف سے ابھی تک کوئی تصدیق نہیں ہوئی۔ علی لاریجانی کے اکاؤنٹ سے ایک پوسٹ آئی ہے جس میں شہداء کو سلام کیا گیا، جس سے لگتا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ پہلے بھی ایسے دعووں کی تصدیق میں تاخیر ہوئی تھی۔ علی لاریجانی ایران میں بہت مقبول ہیں اور موجودہ نظام کے قریبی سمجھے جاتے ہیں۔ اگر یہ سچ ہوا تو ایران کے لیے بڑا صدمہ ہوگا۔ ابھی تک کوئی سرکاری ایرانی میڈیا نے اس کی تصدیق نہیں کی، جبکہ دنیا بھر میں اس خبر پر بحث جاری ہے۔ ایران کی حکومت مضبوط ہو رہی ہے، امریکی انٹیلیجنس رپورٹ۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق امریکی انٹیلیجنس کا کہنا ہے کہ جنگ کے باوجود ایران کی حکومت مضبوط ہو رہی ہے۔ ابتدائی نقصانات کے بعد اب وہ دوبارہ منظم ہو گئے ہیں۔ IRGC اور سیکیورٹی فورسز کا کنٹرول بڑھ رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے میزائل اور بحریہ کو شدید نقصان پہنچایا مگر حکومت بدلنے میں ناکام رہے، جبکہ جنگ کی لاگت بہت زیادہ ہے۔ 12 ارب ڈالر خرچ ہو چکے ہیں اور 13 امریکی فوجی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ آبنۂ ہرمز پر ایران کی گرفت بہت مضبوط ہے، جس سے تیل کی سپلائی متاثر ہو رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ جنگ سے حکومت اور سخت اور مضبوط ہو سکتی ہے۔ خلیجی ممالک امریکہ سے ناراض ہیں۔ کویتی اخبار الجزیرہ نے دعویٰ کیا ہے کہ نئے ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کو علاج کے لیے ماسکو بھیجا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی جنگ کے پہلے دن زخمی ہوئے تھے اور اب علاج کے لیے روس کے ماسکو لے جایا گیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے فون پر علاج کی پیشکش کی تھی۔ وہ روسی فوجی طیارے سے گئے اور وہاں آپریشن ہوا۔ اب وہ ایک محفوظ میڈیکل سہولت میں ہیں۔ روس نے اس رپورٹ کی تصدیق یا تردید نہیں کی۔ کچھ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاؤں میں شدید چوٹ لگی تھی۔ ایران میں ان کی غیر موجودگی پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ یہ خبر کویتی اخبار الجزیرہ سے آئی ہے اور ابھی اس کی کسی قسم کی تصدیق نہیں ہوئی۔ ایران میں عوامی رد عمل، نو سرنڈر کے نعرے گونج اٹھے۔ ایران میں جاری بمباری کے باوجود عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے امریکہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ نو کمپرومائز اور نو سرنڈر جیسے نعرے بلند کیے گئے۔ شہریوں نے خوف کے باوجود احتجاج جاری رکھا۔ بعض مقامات پر دھماکوں کی آوازوں کے درمیان بھی لوگ ڈٹے رہے۔ یہ مظاہرے حکومت کے لیے عوامی حمایت کا اشارہ سمجھے جا رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس سے حکومت مزید مضبوط ہو سکتی ہے۔ ایرانی عوام کا جذبہ عالمی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا چین کا دورہ مؤخر، جنگ نے پالیسی بدل دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کا دورہ مؤخر کرنے کی درخواست کی ہے۔ یہ فیصلہ ایران کے ساتھ جاری جنگ کے باعث کیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اس وقت امریکہ میں موجود رہنا ضروری ہے۔ چین کے ساتھ ملاقات کو 1 ماہ کے لیے ملتوی کیا جا سکتا ہے۔ یہ دورہ عالمی سیاست میں اہم سمجھا جا رہا تھا۔ ماہرین کے مطابق جنگ نے امریکی خارجہ پالیسی کو متاثر کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے نئی تاریخوں کا جلد اعلان کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ اس فیصلے سے عالمی سرگرمیوں پر بھی اثر پڑے گا۔ پاکستان نے پانی کے اندر چلنے والے ڈرون محاصر کی تیاری تیز کر دی۔ ایران امریکہ جنگ سے سبق لیتے ہوئے پاکستان نے اپنا انڈر واٹر ڈرون محاصر تیزی سے تیار کیا ہے۔ یہ مقامی طور پر بنایا گیا USV ہے جو 10 میٹر لمبا ہے اور 4 ناٹ کی رفتار سے 400 ناٹیکل میل تک جا سکتا ہے۔ جاسوسی آبدوز کی نگرانی اور
12.7 ملی میٹر گن یا دھماکہ خیز مواد سے لیس ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کورسیئر کا مغازی ڈرون اور اسرار AUV بھی تیار ہو رہے ہیں۔ یہ ڈرون پورٹ مانیٹرنگ اور ISR کے لیے ہیں۔ پاکستانی بحریہ اپنی دفاعی صلاحیت مضبوط کر رہی ہے۔ علی لاریجانی کا سخت بیان، مسلم ممالک کو دو ٹوک پیغام۔ حملے سے قبل علی لاریجانی نے ایک اہم بیان دیا تھا۔ انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کو سخت وارننگ جاری کی، ساتھ ہی مسلم ممالک سے واضح موقف اختیار کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ کون امت کے ساتھ کھڑا ہے اور کون مخالف قوتوں کے ساتھ۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ ممالک امریکہ کو اپنے اڈے فراہم کر رہے ہیں۔ یہ بیان خطے میں سیاسی بحث کا مرکز بن گیا تھا۔ ماہرین کے مطابق یہی بیان انہیں ہدف بنانے کی وجہ بن سکتا ہے۔ اس بیان کے بعد حالات مزید کشیدہ ہو گئے تھے۔ ممکنہ رد عمل ایران کی جانب سے سخت جوابی کارروائی کا خدشہ۔ اگر علی لاریجانی کو نقصان پہنچا ہے تو رد عمل شدید ہو سکتا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ایران بھرپور جوابی کارروائی کر سکتا ہے۔ اب تک ایران نے کچھ میزائل صلاحیتیں محفوظ رکھی ہوئی ہیں۔ ممکن ہے آئندہ حملوں میں زیادہ طاقت استعمال کی جائے۔ ایران پہلے ہی خطے میں مختلف اہداف کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اس صورتحال سے جنگ کے مزید پھیلنے کا خطرہ ہے۔ ماہرین اسے انتہائی خطرناک موڑ قرار دے رہے ہیں۔ خطے میں بڑے پیمانے پر تباہی کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی خبروں پر تضاد۔ امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران سے رابطہ ہوا ہے، تاہم ایران نے اس خبر کو مسترد کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کے مطابق کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ صرف تیل مارکیٹ کو مستحکم کرنا چاہتا ہے۔ دونوں ممالک کے بیانات میں واضح تضاد پایا جاتا ہے۔ اس سے صورتحال مزید پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ سفارتی سطح پر بھی غیر یقینی کی فضا قائم ہے۔ مذاکرات کے امکانات فی الحال کم نظر آ رہے ہیں۔ جنگ میں شدت، خطے میں بڑے تصادم کا خدشہ بڑھ گیا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق جنگ اب ایک نازک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ اہم شخصیات کو نشانہ بنانے سے حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ ایران میں سخت موقف رکھنے والے عناصر اب آگے آ رہے ہیں۔ اس سے جنگ کا دائرہ وسیع ہونے کا امکان ہے۔ اسرائیل اور ایران دونوں ایک دوسرے پر دباؤ بڑھا رہے ہیں۔ عالمی طاقتیں بھی اس صورتحال سے متاثر ہو رہی ہیں۔ اگر کشیدگی کم نہ ہوئی تو بڑا تصادم ہو سکتا ہے۔ آنے والے دن خطے کے لیے انتہائی اہم ثابت ہوں گے۔ آمنہ ہرمز کی بندش سے عالمی تیل بحران شدت اختیار کر گیا۔ آمنہ ہرمز کی بندش نے دنیا بھر میں تیل کی سپلائی کو شدید متاثر کر دیا ہے۔ ایران کے کنٹرول کے باعث اس اہم راستے سے گزرنا محدود ہو چکا ہے۔ بڑے تیل بردار جہاز اب خطرات کے باعث رکے ہوئے ہیں یا متبادل راستے تلاش کر رہے ہیں۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ امریکہ نے دیگر ممالک سے سمندری راستے کھلوانے میں مدد مانگی ہے۔ نیٹو ممالک کی عدم دلچسپی نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ چین، پاکستان اور بھارت کو جزوی طور پر راستہ دیا جا رہا ہے۔ یہ صورتحال عالمی سیاست اور معیشت دونوں پر گہرا اثر ڈال رہی ہے۔ سعودی عرب کا متبادل پلان، ریڈ سی کے ذریعے تیل ترسیل کا آغاز۔ سعودی عرب نے آمنہ ہرمز کے متبادل کے طور پر نیا منصوبہ فعال کر دیا۔ ایسٹ ویسٹ پائپ لائن کے ذریعے تیل کو ریڈ سی تک منتقل کیا جا رہا ہے۔ یہ منصوبہ کئی دہائیوں پہلے شروع کیا گیا تھا، جو اب کارآمد ثابت ہو رہا ہے۔ روزانہ لاکھوں بیرل تیل اسی راستے سے منتقل کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ ینبی بندرگاہ کو اس مقصد کے لیے مرکزی حیثیت دی گئی ہے۔ اس اقدام سے خلیج فارس پر انحصار کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عالمی منڈیوں میں تیل کی سپلائی کو برقرار رکھنے کی حکمت عملی اپنائی گئی ہے۔ سعودی عرب اس اقدام سے اپنی معیشت کو مستحکم رکھنا چاہتا ہے۔ باب المندب پر کشیدگی، یمن کے حوثیوں سے نیا خطرہ۔ ریڈ سی کے راستے میں باب المندب ایک اہم اور حساس گزرگاہ ہے۔ یہ علاقہ یمن کے حوثی باغیوں کے اثر و رسوخ میں سمجھا جاتا ہے۔ حوثی پہلے ہی جہازوں پر ڈرون اور میزائل حملے کر چکے ہیں۔ سعودی عرب کی سرگرمیوں سے اس علاقے میں کشیدگی بڑھنے کا خدشہ ہے۔ اگر اس راستے کو بھی خطرناک بنا دیا گیا تو سپلائی مزید متاثر ہوگی۔ حوثیوں اور سعودی عرب کے درمیان جنگ بندی کمزور ہو چکی ہے۔ کسی بھی وقت یہ تنازع دوبارہ شدت اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ صورتحال ایک نئی علاقائی جنگ کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔
ایران کے حملے جاری، سعودی عرب نے ڈرون حملے ناکام بنا دیے۔ ایران کی جانب سے عرب ممالک پر دباؤ بڑھانے کے لیے حملے جاری ہیں۔ سعودی عرب کے مطابق چند گھنٹوں میں متعدد ڈرون حملے کیے گئے۔ سعودی دفاعی نظام نے ان ڈرون کو ہدف تک پہنچنے سے پہلے تباہ کر دیا۔ یہ حملے خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کی واضح علامت ہیں۔ سعودی عرب اپنی دفاعی تیاریوں کو مزید مضبوط بنا رہا ہے۔ ایران اور عرب ممالک کے درمیان کشیدگی خطرناک حد تک بڑھ رہی ہے۔ اگر حملے جاری رہے تو بڑا فوجی رد عمل سامنے آ سکتا ہے۔ یہ صورتحال مشرق وسطیٰ میں عدم استحکام کو مزید بڑھا رہی ہے۔ خطے میں بڑی جنگ کا خدشہ، عالمی طاقتیں بھی پریشان۔ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی عالمی سطح پر تشویش کا باعث بن گئی ہے۔ امریکہ نے اتحادیوں سے مدد مانگی مگر خاطر خواہ جواب نہیں ملا۔ برطانیہ نے ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ یہ صورتحال امریکہ کے لیے سفارتی چیلنج بن چکی ہے۔ سعودی عرب، ایران اور یمن کے درمیان تنازع پھیل سکتا ہے۔ متعدد محاذ کھلنے سے خطہ مکمل جنگ کی طرف جا سکتا ہے، جبکہ عالمی معیشت اور تیل کی ترسیل شدید متاثر ہونے کا خطرہ ہے۔ ماہرین کے مطابق آنے والے دن انتہائی اہم اور حساس ہوں گے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔